یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں نماز کورس کے نام پر۔ نماز کورس اس کا بنیادی عنوان ہے۔ یہ کورس میں پہلے بھی ایک دفعہ مسجد میں کروا چکا ہوں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ ایک تو موبائل سے ہوئی تھی اور کچھ لائیو چلا تھا، کچھ حصے اس کے ریکارڈ بھی نہیں ہو پائے تھے۔ الحمدللہ پھر اسی کورس کو ہم نے ایک کتابی شکل دی، نماز کورس کی شکل میں۔ یہ کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے، گفتگو پبلیکیشنز اسلام آباد سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو میرا ارادہ یہ بنا کہ یہ کورس میں ایک دفعہ دوبارہ ریکارڈ کروا دوں، اور ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں بعض اوقات بہت بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ہمارے بنیاد ہے جو چیزیں، اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ مسجد بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ تو یہ ایک کورس ہے 10 اسباق پر مشتمل، جس میں انشاءاللہ ہم نماز کا پورا کورس کور کریں گے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ میں آپ کو نمبر وائز بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کے طریقے۔ دیکھیں نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جو مختلف مسنون دعائیں اور اذکار ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح، کہ کیا دعا پڑھتے وقت اس کا ترجمہ ذہن میں ہو اور اس کا تصور کیا ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل، جس کا جاننا کسی مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو وہ مسائل آنے چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ اس کا حصہ ہوگا، کہ رکوع سے متعلق ضروری مسائل، سجدے سے متعلق ضروری مسائل، تلاوت سے متعلق ضروری مسائل، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا کیا فرق ہے، کہاں کہاں فرق ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ایک گزارش میں یہ بھی کر دوں کہ یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ اس کو آپ جسٹ ایک دفعہ یا پڑھ لیں یا سن لیں، بس سن لیا بس ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں سیکھنے کی، اس کو آپ بطور سبق کے سنیں گے۔ یہ ایک سبق ہے جس کو میں نے سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر ایک دفعہ میں سمجھنا ہے، 2 دفعہ سننا ہے، 3 دفعہ سننا ہے، اپنے گھر والوں کو سنوائیں، بچوں کو سنوائیں، تاکہ یہ چیز ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو۔ اور یہ ایک جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے یہ چیزیں سب آپ کو بڑی آسانی سے پہنچ رہی ہیں اور اتھینٹک وے میں پہنچ رہی ہیں، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے خود بھی سیکھ سکیں، بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ میرے خیال سے اس اپرچونٹی سے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمارا یہ پیغام کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، ان کی نماز درست ہوگی، ان کا نماز کا طریقہ درست ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے جو اس کاز میں حصہ بنے گا، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔